تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ بہ جاؤ جنہوں نے انتظار سی خطیب پاکستان دینت مسند صدارت فخر الصدارت زیب سجادہ آستانہ علیہ قادریہ بخاریہ چندوال شریف غیور نوجوانوں عطا کے حیت و ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ انہوں نے اپنا سرمایہ الیکشنہ ہوتے صرف نہیں کیتا، انہوں نے اپنا سرمایہ دوستان گرامی توجہ فرماؤ کہ میلاد بند ہو جانا اگر بدا انداز قبلہ خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم اے بچو جھنڈے ایک طرف انفج رکھ دو سارے کٹھے کر کے ادھر سارے ادھر پچھنگ رکھ دو کٹ کر تسی بھی ایک طرف رکھ دو بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے
اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، مجھ سے پہلے ادیب اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب زیدہ شرف، آپ خطاب بھی فرما رہے تھے اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین قادری بخاری زیدہ لطف ہو۔ آپ حضرات، میں جو ہے نا وہ بڑا بیزار ہوں، آپ ہمیں دعوت دے دیتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ روڈ کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور آپ اپنے جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور میرے جیسے بیمار آدمی کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ بچہ اس نے مجھے بتایا نہیں بھی ہمارے ہاں روڈ ہے کیسا، ورنہ میں نے لاہور سے ہی نہیں چلنا تھا۔ اب ہم وہاں سے آتے ہوئے ہمیں کم از کم پونے 2 گھنٹے لگ گئے وہاں آگے سے آتے ہوئے واپس۔ تو میں جمعہ پڑھا کے تو صرف میں گھر گیا تو میں نے صرف روٹی ایک کھائی ہے، تو بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں 4 بجے کشمیر سے واپس آیا، تو آپ کم از کم میرے اوپر ترس کھایا کریں کہ یار روڈ تو صحیح ہو نا کم از کم۔ تو جنہاں لوگوں نے تسی ووٹ دیندے ہو کم از کم، اور تو تساں دین دا کم تو انہوں کو لینا کوئی نہیں، تو انہوں تو بجلیاں چاہی دیاں، تو کم از کم انہوں نے یہ تو کیا کرو بھی روڈ تو ساڑا بنا دے ہو یار۔ باقی تو حضور دا دین وانگ یتیموں رووے تے کرلاوے، نہ تو انہوں دین دی لوڑ ہے تے نہ مولویوں نے لوڑ ہے۔ پیرہ نو ہٹا کے میں گل کر کے ہاں ساداتن انہوں دی گل نہیں کر رہے، ورنہ 66 سال ہو گئے وہی قانون چل رہا جڑا 1929 غازی علم الدین جدی وجہ تو پھانسی چلا گیا، تے ممتاز قادری بھی اسے قانون دی وجہ تو اندر ہے۔ جی محمد عربی دا قانون ہوئے تے اے وجہ سادات نو اسی نال لے کے جائیے ڈیالہ جیل، ممتاز قادری نو نپ کے باہر لیا بھی بھئی تو تے مجرم ہی کوئی نہیں۔ جس قانون دے تحت غازی علم الدین لٹکیا نا، اسے قانون دے تحت ممتاز قادری اندر ہے، محمد عربی دے قانون دے تحت اندر نہیں۔ ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں، جی وہ مجرم ہے تے تاریخ بچدا ہی کوئی نہیں۔ پھر غازی تیرے جان نثار، میری گل سنو پہلے، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ اے دل رب نے 2 نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل پیدا فرمائے۔ دل رب نے ایک کو ہی رکھا۔ اے بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاسے تے فلانے دی محبت اس پاسے، رب نے دل ہی ایک کو رکھا۔ اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل اچ کم کوئی نہیں۔ بس ایک کو دل رب نے رکھیا۔ تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا، 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل، ہاں تسی میں یہ نہ سمجھنا ہے ڈبل بدی ہوئی 2 مطلب اس واسطے اے ڈبل ہے پورے 8 گزن، پہلے 5 دی بندہ سی جدوں دا میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا ہن 8 دی بننا۔
اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا تو سو مت سمجھو میں حقیقت تمہیں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میری پگ وچ لپیٹ کے تو میں دفن کر دیں بس اور کام کوئی نہیں. نعرہ تکبیر رسالہ بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا. ایتھے 65 سال ہو گئے ایسی ہوں حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی بھئی کون کیا چاہتا ہے. ادھر دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. تسی جے اینا الیکشناں وچ ایکو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہیے نہ پانی چاہیے حضور دی عزت چاہیے تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا. تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی. کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے. اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی رہنا ہے صدا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا. حضور نال پیار کرنا پوچھ کے پیار کرنا سینے وچ دو محبتاں پانیاں. ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے چپ کر کے تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں کارا بنا رہے ہیں. او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے. اس نو درد وہ سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا او میرا پتر جناب مر گیا مینوں چھڑاؤ میں تے مر گیا. وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں رج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے. خطیب آوے اتھے تک گل کر کے نعت خان آوے اتھے تک گل کر اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے. تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں اے مینوں دے بھائی. شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا. قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ. ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے. فرمایا نہیں ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا میں نے حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نو خریدنا چاہندا. مالک تا زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے. تو ہمی خائی مراکا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمانڈا کہ ہارون رشید نو تینو کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی. آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دیاں کھیڑن جا رہی ہیں. 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے ہیں نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں. یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کولو سنو.
کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو چھڑو جی، بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے، کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، اے ساڑھے پیر بیٹھیں، اے علامہ بیٹھیں، اے مولانا بیٹھیں۔ داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے، داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے، باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی، تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا، تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے، داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، فرماندے میرا بھی امام ہے، وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کیسی ڈنگے مسلمان ہوں تینوں نظر آ رہا ہے، ایتا ہے پیر بیٹھیں ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں، باز آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہے نہ شیران دی لینڈ وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم، اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لینڈ وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا۔ اپنی نویں لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہا جی اسی تو سدھے سادے، فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں، میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے ہیں جی، لیکن دیسی دیسی ہے، میں پریشان ہو جائے فلانا بھی سنی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت، اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے، ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا، اسی ویج بھی بیٹھے ہیں، مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے، وہ نکاح پڑھان نہیں گئے، ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بڑی تقریر کرتا ہے، میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، بازاروں میں رویا، اے تقریر کرتا ہے؟ تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے، تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو، واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطہ تیرا، یاروں میں رویا، اے تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر، یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیرنج پاواں، اے تقریر ہو رہی، ساڑھی قوم کہتی اے تقریر کرنا جی بڑی، اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا، ساڑھے وڈیاں تے زنالیاں عورتاں نو سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے، آلہ جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا، میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، آلہ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا، فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگاں پائی ہونی، دودھ بھی پایا ہونا، گوشت بھی، آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ، فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب، اٹھو حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال، اننے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال، اننے واہ پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے، اور اس پیار دی حد کوئی نہیں۔ میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا، میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں نو اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرنے لگا، آج کہنے جی تو انو 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسجد وچ، 2 روٹی پکائی نہیں، دیگاں شیگاں پکائی نہیں، کوئی نہیں، ہنسنے والی بات نہیں، میں حقیقت پوچھ رہا نا، بھئی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن،
لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ تے لڑنا شروع کر دیندے میں نو دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے میں ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے. ہاں طریقے نال چلو اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنے محبت کی تھی دی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ وہ گل کرن والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہون لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویلا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چھپڑی مر جان گے بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے. آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نعرہ اللہ زندہ باد. اقبال کہنا کلندر لاہوری طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو صدیاں منتظر رہیاں آسمان بھی منتظر رہے تھے زمین بھی منتظر رہی. حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے. تسی حضور دے غلام ہو. میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں. آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے. میں کہا تو خود عیسائی ہو جا تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہون. ہنسنے کی بات نہیں ہے. حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان. حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے بڑی ہے. حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن تو عیسائیاں دے جناب کمیں عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے. عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب. مسلمان جڑے مر گئے مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی شرم کوئی نہیں رہا. انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے. حضور آ گئے اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دسنا ہے حضور آ گئے بس بات ختم ہو گئی. حضور آ گئے این سینہ تان کے حضور دی بات کرو. اب حضور